مولانا صاحب نے شہداء کے جذبات کو مجروح کیا ہے۔ شہداء کی توہین ہے، شہداء ہمارا فخر ہے۔ ایسا بیان انہیں نہیں دینا چاہیے تھا۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات۔ قرآن مجید میں کہتے ہیں شہید جو ہے نا یہ مرے نہیں ہوتے، یہ زندہ ہوتے۔ لیڈر اس طرح بات نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ناظرین، شہداء کی قربانیاں پوری قوم کے لیے باعث افتخار ضرور ہے۔ اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان کے بیان نے پاکستان کے سیاسی اور عوامی حلقوں میں ایک عجیب سی بحث چھیڑ دی ہے۔ اس حوالے سے ہم پشاور میں موجود ہیں، آئیے اس حوالے سے پشاور کی عوام سے جاننے کی کوشش کریں گے ان کا کیا موقف ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیان جو ہے نا پاکستان کے سیاسی حلقوں میں اور عوامی حلقوں میں اس پہ ایک شدید بحث چھیڑی ہوئی ہے۔ اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس طرح کہا ہے نا علامہ اقبال نے کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کی جو ہولی بک ہے قرآن مجید اس میں کہتے ہیں، اس میں فرمایا گیا ہے کہ بھائی شہید جو ہے نا یہ مرے نہیں ہوتے، یہ زندہ ہوتے۔ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وطن کی دفاع کرتے ہیں وہ جہاں کی بھی ہیں جو بھی ہیں، ہمیں ان کو یاد رکھنا چاہیے اور ہمیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور ہم ان کی شہادت کے لیے دعائیں کرنی چاہیے اور ان کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ جو جان کی بازی لگاتے ہیں وہ جو بھی ہیں جہاں کا بھی ہے، ہمیں پہر کرنا چاہیے ایسے لوگوں پہ جو وطن کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ اسلام کا بھی حکم ہے، اور ہمیں فرض ہے کہ ہماری ہے ایسی قیادت کہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے۔ کیا کہیں گے جی اس حوالے سے؟ ابھی مولانا صاحب کا بیان جو ہے پاکستان کے سیاسی حلقوں میں عوامی حلقوں میں بڑی بحث چل رہی ہے شہداء کے حوالے سے جو انہوں نے بیان دیا ہے، اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ ظاہر ہے مولانا صاحب نے شہداء کے جذبات کو مجروح کیا ہے، کیونکہ شہید جو ہوتا ہے وہ فقط اللہ کے لیے ہوتا ہے، تنخواہ ہوتی ہیں ضروریات پورا کرنے کے لیے۔ مولانا صاحب کی اپنے آپ اگر آپ بیٹوں کو دیکھ لیں، آپ ان کی فیملی کو دیکھ لیں، تو ان میں سے تو مجھے کوئی نہیں لگتا کہ شاید ہی کوئی شہید بھی ہوا ہو یا کوئی ان کا کوئی اس طرح کسی عسکری ادارے یا فوج میں ہو۔ مطلب یہ ایک جرأت مندانہ کام ہے، اور اگر ہم بند کمروں میں بیٹھ کے جو ہے تو اس کو بولیں کہ جی شہداء ہمارے تنخواہوں کے ہیں، تو یہ میرے خیال سے نامناسب سی بات ہے۔ مولانا صاحب کے بیان کی مذمت کر رہے ہیں، بھرپور انداز میں کوئی پیغام مولانا صاحب کو دینا چاہیں؟ وہ تو ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں، ان کو کیا ہم پیغام دیں گے، مگر یہ کہ جو انہوں نے کہا ہے اس پر ان کو غور و فکر کرنا چاہیے تاکہ ہم سے زیادہ صاحب علم ہیں۔ ابھی جو بیان دیا ہے مولانا صاحب نے شہداء کے حوالے سے کہ جو شہداء جو ہے شہید ہو رہے ہیں، یہ جو ہے نا اپنی نوکری کر رہے ہیں، تنخواہ لے رہے ہیں، تو اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اب اس کے حوالے سے تو میں آپ کو بھائی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن مولانا صاحب نے جو بھی بولے نا حق بولے۔ اس نے بولا ہے کہ بھائی آپ فوجی لوگ جو ہے نا، آپ لوگوں کا کام یہ ہے کہ آپ لوگ بارڈر سنبھال لو، یہ جو سیاست ہے یہ ہم پہ چھوڑ دو، ٹھیک ہے۔ اس نے اس طرح بولے اور اچھا اس طرح بولے، اس میں آپ کو اور کیا بولوں گا بھائی۔ اس حوالے سے مزید بھی کچھ کہنا چاہیں گے؟ مولانا صاحب میں تو سب سے پہلے آپ کو بتاؤں نا، میں خود عمران خان کا سپاہی ہوں، ٹھیک ہے، لیکن جو پاکستان میں حق اور سچ بات کرے گا نا تو اس کا جو ہے نا ہم پیچھے، اس کے پیچھے ہم کڑا ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ہاں تو اب مولانا صاحب نے اچھی بات ہے کہ کوئی برا نہیں کیا، اگر اس نے اس طرح بولے کہ شہیدوں کے بارے میں اس نے کچھ بولا ہوا ہے نا، تو خیر انسان ہے وہ جذبات میں آیا ہوگا، انسان سے اس طرح کچھ لفظ نکل سکتا ہے، ایسا تو کوئی بات ہے ہی نہیں۔ ابھی مولانا صاحب کے بیان کی پاکستان کے سیاسی حلقوں میں اور عوامی حلقوں میں بڑی گفت و شنید کی جا رہی ہے، بڑی بحث جاری ہے جو انہوں نے شہداء کے حوالے سے بیان دیا ہے کہ شہداء جو ہیں، جو شہید ہو رہے ہیں وہ لوگ، وہ ظاہر ہے وہ اپنی نوکری کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ سب سے پہلے جی میں تو آپ کو یہ بات کہوں گا کہ ہر انسان کے اپنے ذہن کی اپنی عکاسی ہوتی ہے، کوئی مطلب کس لحاظ سے کس طرح بات کرنا چاہتا ہے آپ کسی کو وہ نہیں کہہ سکتے ڈائریکٹلی۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ تنخواہ کو اور شہادت کو اگر آپ دونوں جگہ ان چیزوں کو رکھیں تو شہادت ایک بڑا مقام رکھتی ہے جی، اور ہر بندہ جو ہے خواہش بھی اسی کی رکھتا ہے۔ شہادت ہوتی ہے خالصتاً نیت ہے اللہ کے لیے، اور اللہ ہی نے اس کا اجر دینا ہے، اور تنخواہ تو بالکل یہ تو ضروریات زندگی ہے، تنخواہ جو ہے دونوں مختلف اس میں ہے جی، عکاسی میں۔ تو آپ اس وقت اس حوالے سے مولانا صاحب کے بیان کو جو ہے نا آپ مذمت کر رہے ہیں ان کی؟ جی میں اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ مولانا صاحب ماشاءاللہ خود صاحب علم ہے اور ہم سے زیادہ علم رکھتے ہیں، ہم سے زیادہ سینئر بھی ہیں، لیکن ہم اگر کہیں کہ ہم چھوٹی سی عمر کے بچے ہی آپ کہہ لیں ایک طرح سے، ہم اتنی ادنا سی سوچ سے ہم کسی کے بڑے بزرگ کے متعلق کیا کہہ سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔
کیا کہیں گے ابھی مولانا صاحب کے بیان کی پاکستان کے سیاسی حلقوں میں اور پاکستان کے عوامی حلقوں کے اندر بڑی گونج جا رہی ہے کہ شہداء کے حوالے سے انہوں نے جو بیان دیا ہے کہ جو شہداء شہید ہو رہے ہیں اس حوالے سے وہ جو ہے نا اپنی جاب کر رہے ہیں، اپنی نوکری کر رہے ہیں، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ میں تو سب سے پہلے شہداء کو اور ان کو میں سلوٹ اس لیے کرتا ہوں جی، ان کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا جی، ٹھیک ہے جی، چاہے مولانا صاحب کی بات کریں یا کسی اور کی بات کریں، اے ٹو زیڈ نام لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ شہداء کا اپنا ایک مقام ہے جی، ٹھیک ہے، اور رب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی درجہ اس پہ دیے کہ ہم آپ کو نہیں بتا سکتے ہیں۔ دوسری بات آگے کہ ابھی جو لوگ جو ہر دوسرا بندہ بات کر رہا ہے کہ وہ تنخواہ لے رہے تھے، یہ کر رہے تھے، وہ کر رہے تھے، ٹھیک ہے، دیکھیں جی، اگر ہم ہمارے دفاع کر رہے ہیں جی، ٹھیک ہے، اس میں تنخواہ یا ہمارے ٹیکسز یا ہمارے کسی چیز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو سامنے لائیں جی، ٹھیک ہے۔ اگر مولانا صاحب نے بات کی ہے، اب یہ نہیں پتہ کہ کس ایشو پہ بات کی ہے جی، ہم اس کے بارے میں ہم بات نہیں کر سکتے جی، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے کہ اگر ایک بات ایک کے منہ سے نکلتی ہے، اس بات سے ہم لوگ بہت کچھ بنا لیتے ہیں جی، لیکن اندر کا نہیں پتہ کہ اندر کا ان کا کیا موقف ہے، کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے کیا کہیں گے، کیا تنخواہ شہداء کے خون کا متبادل ہو سکتی ہے؟ نہیں جی، میں کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کو بیچ کے بھی نا ان کی تنخواہ یا ان کی مطلع اس کی کچھ کوئی نہیں کر سکتا جی۔ فضل بھائی کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ ابھی خاص طور پر جو مولانا صاحب کی طرف سے بیان آیا، مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے، انہوں نے کہا ہے جو شہداء شہید ہو رہے ہیں وہ جو ہے نا اپنی نوکری کر رہے ہیں، ظاہر اس حوالے سے کیا کہیں گے، آپ کا کیا موقع؟ دیکھو بات یہ ہے کہ نوکری تو ہر ایک لوگ کرتے ہیں، کوئی کس ڈپارٹمنٹ میں، کوئی کس ڈپارٹمنٹ میں، کوئی کس ڈپارٹمنٹ ہے۔ نر اور دلیر وہی ہے جو ملک کا دفاع کرے، جو ملک کا دفاع کرتے ہیں نا وہی شہید بھی ہوتے ہیں اور وہی دلیر بھی ہوتے ہیں، وہی غازی بھی ہوتے ہیں۔ اصل میں بات یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو کیا پتہ ہے کہ دین سے ہٹ کر اگر تم دنیا میں آؤ تو دنیا کے معاملات کیسے چلتے ہیں۔ اگر یہ اس پہ ہے تو کبھی کسی جماعت نے جہاد کیا ہے؟ مجھے جہاد بتا دیں۔ یہی جو علماء ہیں، اسلام کا ایک رکن ہے جہاد، جو رکن ہے نا ان میں سے ایک جہاد بھی فرض ہے، انہوں نے کبھی پورا کیا ہے؟ یہ تو اپنے پیٹ پہ ہاتھ مارتے ہیں، اربوں کے ٹھیکے لیتے ہیں، اربوں کے وہ کرتے ہیں۔ فوج ہے، ہماری فوج جو ہے دنیا کی عظیم فوج ہے، ہم اس کے خلاف نہیں ہیں۔ ہماری پاکستانی فوج ہے جس میں 1965 اور 1971 میں نور جہان نے جو ان کے لیے نغمے گائے تھے اور جن نغمہ نگاروں نے یہ نغمے لکھے تھے، آج بھی وہ عوام میں مقبول ہیں، اور اس فوج کی قدر و عزت اسی طرح عوام کے جو ملکوں کا دفاع کرتے ہیں وہی دلیر ہوتے ہیں، وہی اس ملک کے پاسبان ہیں۔ باقی جو رہ گیا یہ علماء یہ بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، لیکن دین میں دنیا میں ان کا ساتھ کوئی کام نہیں ہے، جنہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر بھی دیا ہے کہ علماء جو ہیں حکومت کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کریں گے، حکومت کے کام پہ نظر رکھیں گے۔ اگر حکومت اسلام سے ہٹ کر کوئی کام کرے تو پھر حکومت کو روکنا ہوگا، ورنہ حکومت جانے اور اس کے معاملات اور اس کے کام جانے۔ باقی ہمارے سب پاکستانیوں کو پتہ ہے کہ فوج ہماری عظیم فوج ہے، قربانیاں جو دیتے ہیں وہ بہت عظیم لوگ ہیں۔ یہ تو کسی گھر میں کوئی شہید ہو تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے کیا معاملات ہیں۔ جو مولانا صاحب کی طرف سے بیان آیا ہے خاص طور پر شہداء کے حوالے سے کہ جی جو شہید ہو رہے ہیں ظاہر ان کو تنخواہ ملتی ہے، اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ جی فضل الرحمان صاحب نے بیان کیا اور اسٹیٹمنٹ دیا ہوا ہے کہ ہمارے جو شہداء ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو ہم اپنے شہداء کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، وہ پاکستان کے لیے قربانی دی ہوئی ہے، تو ان کا احترام ہونا چاہیے۔ فضل الرحمان ایک پارٹی کا لیڈر ہے، تو ایز اے لیڈر اس طرح بات نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ غلط کیا ہے کہ ہمارے فوج نے قربانیاں دی ہے اور ہم اس کا احترام کریں گے، کیونکہ اس نے تنخواہ کے لیے نہیں کرنا ہے، اور بھی جاب ہے اور بھی ڈپارٹمنٹ ہے، ادھر بھی جا سکتے ہیں یہ فوج ہمارے، تو یہ اس لیے یہ فوج جو ڈپارٹمنٹ جوائن کیا ہے کہ وہ اس کا مطلب مشن یہ ہے کہ ہم اپنے پاکستان کی حفاظت کر رہے ہیں، کیونکہ فوج ہمارا ڈیفینس سسٹم ہے۔ جو باڈی کا ڈیفینس سسٹم ہوتا ہے، جب وہ ڈیفینس سسٹم کمزور ہو جائے تو باڈی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، وہ کام نہیں کر سکتے، تو اسی طرح ہمارا فوج بھی ڈپارٹمنٹ یہ ڈیفینس سسٹم ہے، اور جب ہمارا ڈیفینس سسٹم کمزور ہو جائے اور خود ہی کمزور کرے تو پھر جو ہمارے دشمن ہے، جو ہمارے باہر ملک والے ہیں جو دشمن ہے، تو وہ اس اختلافات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پھر ہمارے اور بھی کمزور کرتے وہ خوش ہوتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیان کی پاکستان کے سیاسی حلقوں میں اور عوامی حلقوں میں جو ہے نا بحث جاری ہے، اس حوالے سے آپ کیا بتاتے ہیں؟ جی مولانا فضل الرحمان صاحب ایک قابل قدر اور بڑی ایک معتبر شخصیت ہیں،
सियासी हलकों में भी, मजहबी हलकों में भी। तो इस तरह का बयान जो गैर मुनासिब हो, गैर ज़िम्मेदाराना हो, जिससे दुश्मन के बयानिए को तक़वियत पहुँचे, ऐसा बयान उन्हें नहीं देना चाहिए था। और हम इसकी मज़म्मत करते हैं, उनको हम दरख्वास्त करते हैं कि वो ये बयान अपना वापस लें। शुहदा हैं, हमारे काबिल इज़्ज़त हैं, तो पाकिस्तान का जो दिफा है वो इन्हीं शुहदा की वजह से है। और अगर मतलब मौलाना साहब की बात को देखा जाए तो फिर तो मतलब यहाँ हज़ारों मदारिस हैं उनके, जहाँ वो उलमाए कराम पढ़ा रहे हैं तो वो भी पैसे ही ले रहे हैं। तो क्या हम उनकी नीयत पे शक करेंगे कि उनको सिर्फ पैसों की नीयत पे काम करें, उनका सवाब से कोई लेना देना नहीं है। तो इसीलिए इस तरह ये बात बिल्कुल गैर मुनासिब है, शुहदा की तौहीन है, तो हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। बस यही कहना चाहूँगा। क्या कहेंगे इस हवाले से मौलाना साहब के बयान की अभी तक जो है ना पाकिस्तान के सियासी हलकों में और अवामी हलकों में बड़ी गूंज जारी है, क्या पैगाम देंगे इस हवाले से? बस हम तो ये कहेंगे कि मौलाना साहब एक बहुत अच्छी शख्सियत है, बहुत अच्छे इंसान हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो शुहदा के बारे में जो बात की है वो सरासर हम उसको गलत मानते हैं। हम ये कहते हैं कि पाक फ़ौज जिंदाबाद, शुहदा हमारा फ़ख्र है, तो इसी पे हमारे मुल्क कायम भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह।